الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ خاص تبلیغ کے متعلق حکم ہے. کیا؟ قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا. تم سے مراد یہاں مشرکین مکہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. کیا؟ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہو گیا ہوں کہ جس کو چاہوں دوں اور جس سے چاہوں روک لوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات مجھے نہیں دے دیے. اور خاص طور پر جو لوگ معجزات طلب کرتے تھے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزے بھی اللہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں. یعنی میں اپنی مرضی سے تمہیں معجزات نہیں دکھا سکتا. اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے. اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صحت ہو یا جنت ہو یا رزق ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا تو صرف اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے جب میرے پاس کچھ آتا تو میں تم لوگوں کو تقسیم کر دیتا، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرتا. ایک اور حدیث ہے بخاری کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں وہاں دے دیتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. ولا علم الغیب، اور نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا. غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نسبتی غیب ہوتا ہے. نسبت مراد یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، کچھ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. مثلاً اس وقت میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں،
آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے پیچھے ہے، اور میں وہ دیکھ سکتی ہوں جو آپ کے پیچھے، لیکن آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ کے پیچھے، اور اس وقت میں وہ نہیں دیکھ سکتی جو میرے پیچھے ہے۔ میری نسبت سے یہ پیچھے کی چیز جو ہے نا میرے لیے غائب ہے، مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہے، اور آپ کے لیے وہ جو آپ کے پیچھے آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ یا مثلاً اس وقت سڑک پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ سڑک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ٹرک گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے باہر، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ اس کو غیب نسبتی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مطلق غیب یا حقیقی غیب، جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ مثلاً کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے مستقبل میں کل کیا ہوگا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ نہیں پتا کل کیا کرے گا، کس زمین پہ مرے گا، کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، نہیں پتا۔ بعض اوقات لوگوں نے اپنی قبر کی جگہ خرید کے رکھی ہوتی ہے، وفات کہیں اور ہو جاتی ہے، کفن کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنا خریدا ہوا کفن گھر کے وارڈروب میں لٹکا ہوا ہے، موت ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیوچر کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غیب کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بتا دیجیے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، لا علم الغیب۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی پیر ہو، شہید ہو، ولی ہو، عالم ہو، عابد ہو، نجومی ہو، کاہن ہو، ان کو کہاں سے غیب کا علم ہو گیا؟ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی بعض لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس نے جادو کیا، وہ کسی کا بھی نام لے دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جنات کے ذریعے پوچھواتے ہیں، اور جو جن ان کے پاس ہوتے ہیں انتہائی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کا بھی نام لگا دیتے ہیں اور آپ اس سے دشمنی رکھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے سوال کرنا بھی غلط ہے کہ مجھ پر کس نے کیا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اور ان کو بھی نہیں معلوم، وہ سب تک بازی ہوتی ہے۔ تو ایسی خبروں پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا صرف اتنا ہی علم تھا جتنا آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ اس کے بنا پر آپ نے پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز کی، قیامت کے قریب کے حالات بتائے، جنت دوزخ کے بارے میں بتایا، کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ وحی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ غیب نہ رہا، کیونکہ آپ کو اس پر مطلع کیا گیا، آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی، تو آپ کے لیے پھر وہ جنت دوزخ غیب نہ رہا، ہمارے لیے غیب ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم اس خبر پہ یقین رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اصل میں یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ پیغمبر کے اندر یہ ساری باتیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے پاس ڈھیروں خزانے ہوں، وہ کوئی فرشتہ ہو، وہ غیب جانتا ہو۔ تو قرآن مجید میں ان باتوں کا کیا جواب دیا گیا؟ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو ایک انسان ہوں جو رسول ہے، تو مجھ سے ایسی توقعات نہ رکھو۔ یعنی میں کسی کاہن نجومی کے طور پر نہیں آیا، اور میں کوئی دنیا کا مال سمیٹنے نہیں آیا، میرا کام تم لوگوں کو خبردار کرنا ہے، نذیرا و بشیرا ہوں، تو تم اپنے مقصد پر توجہ رکھو۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آئی ہے۔ یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے اور میں اس وحی پہ عمل کرتا ہوں، اپنی خواہشات پہ نہیں چلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اندھا کون ہے؟ کافر۔ اور دیکھنے والا کون ہے؟ جو بلیور ہے۔ یا ایک گمراہ شخص ہے اور ایک ہدایت یافتہ ہے، اور ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے۔ تو جاہل کو کسی چیز کی خبر نہیں، علم والا جانتا ہے، ایمان والا جانتا ہے، جو انکار کرتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک آپ کی طرف جو آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ پیغمبر کو اس کے اصل مقام پر رکھنا چاہیے، نہ بڑھانا چاہیے نہ گھٹانا چاہیے، اور ان سے ایسی باتوں کے تقاضے نہیں کرنے چاہیے جو ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے، اور نہ اس سے کچھ فائدہ ہے، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اس کے لیے انہیں پوری طرح اکوپ کیا ہے، وہ پورا علم دیا، وہ شریعت دی ہے، ان سب چیزوں کے وسائل فراہم کیے ہیں جن پر لوگوں کی ہدایت کا انحصار ہے۔ اور آپ کی ذات میں غلو سے بھی بچنا چاہیے۔ غلو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقام سے اوپر کر دینا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا یا اس کی صفات کے برابر کرنا، ایسا کرنا پھر شرک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبداللہ و رسولہ، جیسا کہ ہم کلمہ شہادت میں بولتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے دین میں منع ہے۔ اور جو شخص کسی عراف کے پاس جائے، یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کی خبریں معلوم کرنا چاہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں نہیں ہوتی۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے جس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کیجیے، جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ کن کو؟ الذین یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، انہوں نے واپس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بات سننے کو تیار ہوتے ہیں، آپ ان کو خبردار کیجیے، یعنی خبردار کرنے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور جانے کا خوف ہو، جو قیامت کو، حشر کو مانتے ہوں، اور جو انکار پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو آپ خبردار بھی کریں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت نافرمانیاں کرنے والے مومنوں کے لیے ہیں کہ ویسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، عمل ان کا اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، تو ان لوگوں کو خبردار کیجیے۔ کس بات سے خبردار؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ عز و جل کے سوا ان کا نہ کوئی ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ولی وہ ہے جو سفارش کے بغیر مدد کی ذمہ داری لے، اور سفارشی جو ان کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنے۔ جی، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے اس کے وسیلہ بن جانا، انٹرسیڈ کرنا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کرتا تو محض سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے، جیسے ایک شخص ہے، اس نے اپنی ڈگری بھی کر لی ہے، اس نے سکلز بھی اپنے انہینس کر لیے ہیں، کوالیفائڈ ہے، لیکن پھر بھی اس کو جاب نہیں مل رہی کیونکہ میرٹ ہائی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے۔ تو اب کوئی ایک شخص ایسا بیچ میں آ جاتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کنسلٹنسی دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ جا کے کسی سے بات کرتا ہے اور اس کو جاب دلوا دیتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہے، نہ اس کے پاس سکلز ہیں، اب اس کی سفارش کون کرے گا؟ کس لیے کرے گا؟ وہ تو اس جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو یہی بات ہے، سفارش کس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی سی کوشش کر لی پھر بھی کمی رہ گئی، تو سفارش سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن جس نے اپنی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، اس نے آگے کی کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ خالی سفارش کی بنیاد پر تو نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے
کہ پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی ولی یا سفارشی نہیں ملے گا. لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، یعنی وہ اس دنیا میں ایسے عمل کرنے شروع کر دیں کہ جس سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سفارش کا مستحق نہ ہو اس کے لیے سفارش نہیں ہوتی. سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں. آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے. پھر اگر آپ انہیں دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پچھلی بات کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے غرور میں، تکبر میں، مال و جاہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. جو ڈرتے ہیں آپ انہی کو انذار کریں، اور جو بات نہیں سننا چاہتے آپ ان کے پیچھے نہ جائیں. اور وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تطرد کا لفظ طرد سے ہے. طرد کہتے ہیں کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کے دور کر دینا، ہٹا دینا، بھگا دینا کسی کو. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، ان کو اپنی مجلس سے دور نہ ہٹائیے. کیونکہ قریش کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو معاشرے کے بہت ہی حقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. آپ ان کو مجلس سے نکالیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ سے بات کریں گے. اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 6 شخص تھے، تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو بھگا دیجئے، یہ ہمارے سامنے آنے کی جرات نہ کریں. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں، ابن مسعود، حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 اور جن کا نام میں نہیں لوں گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا سو آیا. آپ نے اپنے دل میں کچھ کہا بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ذکر اور نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام اس سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. یہ صبح و شام پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ غدات کہتے ہیں دن کا ابتدائی حصہ، اور عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کے طلوع فجر تک کا وقت. اس بنا پر ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا. تیسرا ہے قرآن کی تعظیم کرنا. چوتھا ہے اللہ کی عبادت. اب یہ جو ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت خاص کیا گیا ہے، اس میں انسان کا امتحان ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت بڑی مصروفیت کے ہوتے ہیں اور انسان اس میں اور کاموں میں لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہاں پر صبح و شام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چاہے کتنا بھی کام ہو لیکن اللہ کی عبادت کو نہ بھولو. یریدون وجہہ، اس عبادت سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں اضافہ ہو جائے، دنیا کا مال متاع زیادہ ہو جائے، لیکن یہ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں. کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت نہیں، کچھ نہیں، کوئی دنیا کا مطلب فائدہ نہیں. کوئی بھی نیک کام جو کرتے ہیں اس کا صلہ اللہ سے چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز نہیں، یعنی ثواب دینے یا سزا دینے کے اعتبار سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کے مطابق اس سے مواخذہ ہوگا. پھر اسی طرح معنی بھی کیا کہ ان کے رزق اور ان کی محتاجگی کے حساب میں سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں، یعنی ان کی محتاجگی کے آپ ذمہ دار نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ اسلام لاتے ہیں، جیسے نان مسلمز ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں،
تو پھر عام طور پر ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اب جس نے ہمیں مسلمان کیا وہ ہماری ساری ذمہ داری لے لے، وہ ہماری ہر چیز پوری کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہر چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ان کی آخرت کے لیے تو بھیجے گئے کہ انتظار کریں، آپ ان کو دین کی طرف لائیں، ان کو اللہ کی محبت دیں، لیکن ہر چیز کی کفالت آپ کی ذمہ نہیں ہے، ان کی رزق روزی آپ کی ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. اور اسی لیے انسان کو انسانوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم انسانوں سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے تو پھر مایوسی ہوتی ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر آپ نے ان کو دور کیا تو آپ ہی ظالم شمار ہوں گے، یعنی آپ انہیں اپنی مجلس سے دھتکاریں گے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پوری طرح پیروی کرتے تھے. جب فقیر مسلمان آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان کو پوری توجہ دیتے تھے، آپ ان سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے نیک سلوک کرتے، ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کرتے، انہیں اپنے قریب کرتے، اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کی مجلس میں آتے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے تو سب لوگ شوق سے جنازے میں جاتے ہیں، اور لوگ اس کو بھی اپنے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں کہ فلاں بھی جنازے میں آیا تھا، فلاں بھی جنازے میں آیا تھا، فلاں بھی تعزیت کے لیے آیا تھا، فلاں. لوگ اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کون کون تعزیت کے لیے آیا تھا، اور پھر اس کو بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں. لیکن جب کوئی غریب انسان فوت ہو جاتا ہے تو نہ کوئی اس کے جنازے میں جانے کو تیار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، نہ اس کے اہل و عیال کے پیچھے سے کوئی ذمہ داری لیتا ہے. اس کو سمجھتا ہے اچھا خود ہی بس ٹھیک ہے. جیسے مدینہ میں ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں اور خود سے ہی دفن کر دیا کہ آپ کو کیا تکلیف دینا، ایک عورت ہے فوت ہو گئی، یا غریب سی عورت تھی بے سہارا. لیکن جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، تم مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. کتنا خیال تھا آپ کو. پھر آپ نے اس کے لیے وہاں قبر پہ جا کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، میری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو روشن کرتا ہے. تو جنازے کی دعا جو ہوتی ہے وہ میت کو فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمزور مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے. آج آپ دیکھیں کسی بڑے انسان سے ملاقات کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن کسی غریب کی کوئی ضرورت، کسی بیمار کی، کسی کمزور کی، کوئی جو خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کی خدمت مدد کے لیے ہم کتنے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اصل دین کی اور اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی کتنی محبت ہے. جاتے بھی ہیں تو بتا بتا کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. یعنی آپ غریبوں، کمزوروں، مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو اللہ کے ہاں بھی وہی قابل قدر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ مالدار لوگ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے قیامت کے دن. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی صحبت کا حریص ہونا چاہیے، نہ کہ دولت والوں کی صحبت کا. ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ پھر انسان کچھ نہ کچھ ان کا رنگ پکڑ لیتا ہے اور دین سے غافل ہو کر دنیا کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے. پھر صبح و شام کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں پروٹیکشن کی، وہ ضرور پڑھنی چاہیے. نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے. تمام مخلوق جو ہے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتی ہے. سورۃ رعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یعنی ساری مخلوق صبح و شام اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور صبح و شام ذکر کرنے کا اجر ہی کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا. پھر اسی طرح صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی خبر بھی لیتے ہیں. جو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں؟ یہ جو بندوں میں اونچ نیچ ہے نا، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، تو یہ جو اللہ نے فرق رکھ دیا نا بندوں کا، یہ بندوں کے امتحان کے لیے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے کیا سلوک کرتے ہیں، کس کو امپورٹنس دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے. تو بندوں کی جو درجہ بندی خصوصاً مال کے اعتبار سے یہ بہت بڑا امتحان ہے. خاندانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتے، حتیٰ کہ کبھی ان کو رشتہ دار بتانا بھی نہیں چاہتے. کئی لوگ تو اپنے ماں باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ان کو بھی انٹروڈیوس نہیں کراتے لوگوں سے اگر وہ مالی لحاظ سے ان سے کم درجے کو. لین دین بھی ان سے رکھتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا امتحان ہے، غریب کو غربت سے آزمایا، امیر کو مال دے کے آزمایا کہ یہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. دونوں کا امتحان ہے، کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے اکثریت غریب لوگوں کی تھی، اور قریش کے سرداروں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی کہ غریب ہم سے آگے نکل گئے ایمان لانے میں، تو چلو ٹھیک ہے ہم اب لاتے ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھیں گے. اور وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے، ان کو اذیتیں بھی دیتے، تکلیف بھی دیتے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یعنی غریب لوگ پہلے مسلمان نہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے، وہ کہتے یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اگر یہ اللہ کا رسول تھا تو پھر اس کے ساتھ باڈی گارڈز ہونے چاہیے تھے، فرشتے ہونے چاہیے تھے، خزانے ہونے چاہیے تھے ان کے پاس، کیونکہ وہ لوگوں کو صرف دنیاوی اعتبار سے ہی تولتے تھے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ شکر گزاری جو ہے نا یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اندر کا حال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری دولت، ٹھاٹ باٹ، چمک دمک نہیں دیکھتا، ان کے مال اور شکلیں نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ان کے دل اور ان کے اعمال کیسے ہیں. وہ اس اعتبار سے لوگوں کو پرکھتا ہے. تو جس کے دل کو اس نے سب سے بہتر پایا اس کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اسی بنا پر ہوا تھا کہ تمام انسانوں میں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا. تو ہمیں بھی اپنی ظاہر کو سجانے سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرنی چاہیے کہ اندر کے جذبات، احساسات کیا ہیں، شکر گزاری کتنی ہے، اور دلوں کا اطمینان کتنا ہے، اور ایمان کی نعمت پر شکر کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت صرف انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں، چاہے کتنے غریب ہو. یعنی غربت میں شکر نہیں رہتا نا، پھر شکوے زیادہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی شکوے، اللہ سے بھی شکوے، ہمارا یہ حال کیوں ہے. لیکن تھوڑا پا کر بھی جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی نوازتا ہے، شکر سے مزید نعمتیں ملتی ہیں. بعض لوگ دنیا کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوتے ہیں، بہت پسندیدہ ہوتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا، اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی کہ تم آگے آگے جا رہے ہو. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نفل نماز پڑھی جتنی میری قسمت میں تھی. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ جو امتحان ہے نا بعض کا بعض سے، یہ تو ڈے 1 سے ہی ہے. ابلیس کا امتحان ہوا تھا آدم علیہ السلام سے اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اس کے بعد وہی کہانی دنیا میں بار بار ہر انسان کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا نہیں ہونا چاہتا، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے. تو ابلیس آدم کے آگے نہیں جھکا تھا، اللہ کا حکم تھا نا کہ جھک جاؤ. تو اسی طرح اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف درجات دیے ہیں، تو ہمیں کچھ لوگوں کی بات ماننی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی. تو ہماری اس زندگی میں ہم سب کی برداشت کا امتحان ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے، بے شک جو کوئی تم میں سے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، دھتکار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا حکم دیا کہ جب ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کے ساتھ، دعا کے ساتھ ویلکم کریں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سلام، تو آپ ان کو سلام کریں، سلام علیکم، خوش آمدید کہیں، ویلکم کریں، خوشی سے ان سے ملیں، ان کو توجہ دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، یہ ہمارا دین۔ اور یہ جو لفظ ہے نا السلام علیکم کی وجہ سلام علیکم، اس میں ثبات اور دوام پایا جاتا ہے، یعنی ایک انداز ہے کہنے کا کہ ہمیشہ تم پر سلامتی رہے، یعنی اسلام لانے کے بعد تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو، اب پچھلی زندگی میں تم نے جو گناہ کیے ان کا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہم سب کو خود بھی سوچنا چاہیے، کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے؟ کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے کہ جن کو ہم اپنے سے کسی لحاظ سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے؟ سلام بھی بڑے لوگوں کو کرتے ہیں، وہ چاہے جواب بھی نہ دیں۔ ویسے تو ادب کیا ہے، مجلس میں جو آئے وہ سلام کرے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان کو ویلکم کریں، ایکسٹرا توجہ دیں، ان کو کانفیڈنس دیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ تھے، جن کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اسلام نے آ کے ان کو اوپر اٹھایا اور وہ آگے اسلام کی ترقی کا باعث بنے، کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں ریسزم ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، لازم کر رکھی ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت دنیا میں جنات، انسانوں، چپاؤں، کیڑوں مکوڑوں سب کے لیے نازل کی کہ وہ ایک دوسرے پہ شفقت کریں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے کو نہیں کھا جاتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے۔ اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے رکھی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ انہو، کیا خوشخبری ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے جو کوئی جہالت کے ساتھ برائی کر بیٹھے، گناہ کر لے۔ جہالت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ کے انجام کا اندازہ نہ کرنا کہ کس درجے کا گناہ ہے اور نتیجہ کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ رب کی عظمت کو بھول جانا۔ تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل جہالت سے کام لیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر کوئی برا کام کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی، ثم تاب من بعدہ واصلح، ماضی کے گناہ پہ توبہ اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ، تو پھر کیا ہے، فَأَنَّهُ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، سب پہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ بندوں سے متعلق ہے تو بندوں سے سوری کر لینا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے غلطی ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس غلطی کے مقابلے میں ڈھیٹ بن جانا۔ تو مومن غلطی کر سکتا ہے لیکن مومن ڈھیٹ نہیں ہوتا، ڈھیٹ پن کا شکار نہیں ہوتا، کمینہ پن ظاہر نہیں کرتا۔ غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جذبات سے مغلوب ہو کر، لا علمی میں، کسی ریاکشن میں آ کے کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو کہ
میں نے غلط کیا، میں نے ٹھیک نہیں کیا، پھر وہ اٹھے اور جس کے ساتھ اس نے غلطی کی اس سے معافی مانگ لے کہ تمہارے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوگی، مجھے معاف کر دو. اور اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری غلطی کو بھی معاف کر دے اور اس کے حق میں تو بہتری فرما، اس کو اس کا اجر عطا کر، اور پھر اللہ کے آگے روئے. لیکن یہ جو ڈیٹ پن ہوتا ہے نا، وہ ایک مستقل ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کیا ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی کی کوئی تلافی نہیں کرتا، سوری نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے. پھر ایسے شخص کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگائے، پھر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دے، جھوٹے مقدمے چلانے شروع کر دے، دوسرے کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے لگے، دوسرے کے اوپر ظلم ڈھانے لگے. یہ جہالت نہیں ہوتی. جہالت ہوتی ہے وقتی لا علمی یا جذباتی پن یا غصہ یا کوئی بھی ایسی کیفیت، پھر بعد میں انسان کا نہیں میں نے تو اچھا نہیں کیا، توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. یعنی کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے. یعنی جس طرح اوپر ساری بات ہوئی ہے نا تفصیل کے ساتھ، تو یہ تفصیلات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حق باطل سے الگ ہو جائے، صحیح رویہ غلط رویے سے الگ ہو جائے، مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، وہ راستہ جو اللہ کی ناراضگی تک لے جاتا ہے، عذاب تک لے جاتا ہے. کیونکہ جب راستہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچ سمجھ کے اس پہ چلتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. پھر اس پہ نہیں چلتا جو انسان کو بھٹکا دے، پھر اس پہ چلتا ہے جو انسان کو صحیح مقام تک پہنچائے. اس سے ایک بڑی اچھی بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ آیات کی تفصیل میں جانے سے صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہوتی ہے. اگر اللہ کی آیات کو، قرآن کو آپ پڑھتے نہیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کون صحیح اور کون غلط ہے. آپ معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی رنگ رنگ کی باتیں. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے لگتا ہے. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے کون فیصلہ کرے گا؟ اور قرآن فیصلہ کرے گا، اور اس کے لیے قرآن کا تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کیوں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مومن مجرم الگ الگ واضح ہو جائے، کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے. اور یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھول کر بھی غلط راستے پہ نہ جائیں. اگر آپ نے ہائی وے لینے ہو اور ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیں اور جانا آپ نے ایسٹ کی طرف ہو، تو آپ پھر مشکل میں پڑ گئے، بھٹک گئے. تو آنکھیں کھول کے انسان کو چلنا پڑتا ہے تاکہ صحیح منزل پہ پہنچے، اور یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ بہت ساری اہم آیات تھیں. مائک کس کے پاس ہے؟ اچھا جی، کون بتائے گا؟ اچھا جی، مائک دے دیجیے نا. ہے نا سویدہ کا؟ نہیں سب پھر آن لائن بہنیں بھی سنیں گی. مجھے جو چیز بہت زیادہ اس میں ایک دم سے دل کو چھوئی ہے. آواز نہیں آ رہی نا، مائک میں آواز نہیں آ رہی. یہ لے لیجیے. جو چیز مجھے بہت زیادہ اس میں دل کو ایک دم سے لگی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کلاس سسٹم کی نفی کی ہے، کہ جو چیز ہم لوگوں کی ایک طرح سے پیدائشی طور پہ جبلت میں شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے، کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھنا چاہیے، کہ سب برابر ہیں. ہم پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں کہ گورا کالا، عربی اجمی سب برابر ہیں، لیکن ہم اس کی روح کو نہیں سمجھتے. ان دو آیتوں میں 52 سے لے کے 54 تک جتنا
وضاحت کے ساتھ یہ ہم، چیز بتائی گئی ہے اور بالکل کتنی عزت دی گئی ہے کہ آپ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں سلام کریں، ہم، آپ انہیں عزت دیں. تو اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں ہاں اگر انشاءاللہ. انڈیویجولی اگر ہم اپنے آپ پہ ہر ایک اپلائی کریں ہم، تو. بالکل بالکل نہیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینشیٹ، ہمارا رویے سے ہم کس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، بس کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو وقت دے رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے میں یہ ہے، ہر ایک میں یہ کمی ہے ان کو تہمینہ کا، اسپیشلی بیک ہوم. بالکل یہاں پہ تو پھر بھی بہت بہتر حالات ہیں. ایمفسائز کر رہی ہوں جی اسپیشلی بیک ہوم، اسپیشلی جو ہمارے گھر میں بیچارے کام کرنے والے جی ہوتے ہیں، بالکل ان کو ہم unknowingly اور knowingly we بالکل just don't treat them بالکل properly at all. بالکل جی بالکل جیسے یہاں فیملی میں ہاں بھی فیملی میں بھی ہے. ان کو بھی ہنا کو دیں. جی بالکل صحیح بات ہے، یہ ہمارے میں بہت بڑی کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا بہت ہی لازمی ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دین کی ہمارے میں جی امپورٹنس ہوگی، اور اسی کو ہم یعنی دیندار انسان کو ہم عزت دیں گے اس کے دین کی وجہ سے، نہ کہ مال کی وجہ سے. اور یہ لاسٹ کی جو آیت ہے نا، اور یہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اور اللہ جیسے ہمیں اصل انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، پیغمبر نے ایوری میسج اینڈ ایوری تھنگ، علم کتنی امپورٹنٹ ہے. اور آج جب سمجھ میں آتی ہے کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کہاں کیا بات کرنا ہے، الحمدللہ بس ایک ہی ہمیشہ شکر ادا ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ورنہ سچ مچ وی آر بزی ان کلاس سسٹم، ہم لوگ بہت ساری اسی چیزوں میں بزی تھے، لائف ایسی. اور ایک بات میں بولنا چاہوں گی، جیسے یہ بچے سے بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم جب لائف زندگی کو جیسے 4 حصے میں ڈیوائڈ کیا نا، کہ ایک برزخ کی ہے، دنیا سب سے چھوٹی لائف ہے، سب سے چھوٹی. اس چھوٹی لائف کے لیے ہم بچوں کو بچپن سے پلان کرتے کہ تمہیں بنے ہو کہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، پھر وہ پڑھتے، پھر وہ جاب کرتے ہیں. لیکن قرآن جو ہمارا ایٹرنل گھر ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے لیے کبھی نہیں سوچا کہ بیٹا وہاں پڑھ لو تو جنت آخرت کی بات ہوگی. الحمدللہ اب یہ سوچ بھی علم سے ہی آیا کہ جس طرح سے اسکول بھیجتے ہیں، قرآن کی بھی تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ایک چھوٹی سی لائف ہے، آنے والی کمپلیٹ لائف ڈیپینڈ آن مائی قرآن. بالکل صحیح بات ہے، الحمدللہ رب العالمین. چلیے اچھی جی ایک دعا پہ ہو کروں گی، ہاں جی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرات المساکین. آمین رب العالمین. جسٹ اے اسمال کوشچن، کہ ہمیشہ حقوق العباد کا بہت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. جیسا کہ ہم تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آفرز کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتا اور دیویوں کی توہین نہ کریں، یعنی ان کا انکار نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اس سینس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، کیونکہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ بت نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. اور یہ تعلیم کوئی بتوں کی توہین کے لیے نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر اس لیے تھی کہ ان کو ان کی حقیقت سمجھا دی جائے اور ان کی اصلیت بتا دی جائے. تو اس بات پر وہ بہت سٹ پٹاتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کیوں نہیں مانتے، اس سے ہم اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، واضح طور پر ان کو خبردار کر دیجئے کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، نہ ہی میں تمہارے بتوں کی تعظیم کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ جو اصل الہ ہے
اس کو چھوڑ کر تمہارے بتوں کی عبادت کرنے لگوں۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے تو روک دیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ سورۃ الانعام ہی کی آیت نمبر 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا کہ آپ شرک کی نفی کر دیں، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، اور یہاں اسی بات کو ایک طرح سے دوسرے انداز میں کہا گیا ہے، یعنی منفی پہلو سے دہرایا گیا ہے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کے سوا اپنا بہت کچھ سمجھتے ہو، ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ کام مجھے نہیں کرنا، کیونکہ مجھے تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور عبادت کا لفظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہایت ذلت اور انکساری کے ساتھ جھک جانا، اپنی ذات کی نفی کر دینا، تو اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ انسان اس کے آگے جھک جائے اور اس کے آگے اپنی ذلت کا، اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اظہار کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس طریقے سے نہیں جھکا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں بھی پکارا جاتا ہے، چاہے وہ درخت ہوں، پتھر ہوں، ستارے ہوں، آگ ہو، بت ہوں، لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، یا انسان ہو مرے ہوئے، کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، تو ان سب کی نفی، کیونکہ دعا اور عبادت یعنی سجدہ ہو یا دعا کرنا ہو ان سے، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب عبادت کا لفظ آ گیا تو اس میں وہ سارے ریچولز آ جاتے ہیں جن کو عبادت کے نام پہ کیا جاتا ہے، ان کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، ان کے نام کے روزے رکھنا، یا ان کی قبروں کا طواف کرنا، یا وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے روک دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اہوا جو ہے ہوا کی جمع ہے یا کے ساتھ، ہوا کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی محبت کو، اور اگر سمع یسمع کے وزن پر آئے، ہوی یا ہوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا، اور اگر ضرب یضرب ہوا یہوی کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ تو خواہشات بھی انسان کو اس کی شرف اور عزت سے گرا کر ذلت کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں، اور حاویہ یعنی جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے روکا گیا۔ تو یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ خواہشات پر مبنی ہے، یعنی مشرکین کے عقائد کو یہاں ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری ولز اینڈ ومز ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جو چیز اپنی خواہش سے تم نے گھڑ لی ہے اور تمہارے نفس کو بہت پسند آ گئی ہے وہ چیز، یعنی جو ان سارے ریچولز کو جو تم غیر اللہ کے لیے ادا کرتے ہو، اس میں تمہیں ایک رونق اور ایک انٹرٹینمنٹ اور نفس کا مزہ اس میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ تمہیں تو پسند ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت اور خواہش میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی میں اصل حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں اور تمہیں خوش کرتا رہوں، تو یہ میں نہیں کروں گا۔ قد دللت اذا وانا من المہتدین، اگر میں ایسا کروں پھر تو میں بھٹک ہی گیا، سیدھے رستے کو کھو دیا میں نے، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوا۔ ضلال کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے سے ہٹ جانا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی طرح کی بھول، کسی بھی قسم کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھر دلالت شمار ہوتی ہے۔ اور محتدین کا لفظ جو ہے یہ اہتداء سے ہے، اہتداء ہدایت سے ہے، ہدایت پانا، یعنی خاص طور پر اس ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا یا آخرت سے ہو، جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے، جیسے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور آج کل کی زبان میں جیسے جی پی ایس ہیں یا اس طرح کے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ رستہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ بھی گائیڈ لائنز دیتے ہیں آپ کو۔ تو چاہے دنیا کی ہدایت ہو یا آخرت کی، دونوں کے لیے لفظ اہتداء استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں فرمایا کہ قد دللت اذن وما انا من المہتدین، یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو گویا حق کا راستہ میں نے چھوڑ دیا اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلنے لگا۔ اور یہاں یہ نہیں کہا گیا ما انا من المہتد، بلکہ کہا گیا ما انا من المہتدین۔ یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے، یعنی زبان کے اعتبار سے اس میں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے، اور ایک آپ یہ کہتے ہیں فلاں علماء میں سے ہے، تو ادائیگی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ یعنی ایک کو آپ صرف عالم قرار دے رہے ہیں اور ایک کو علماء کے گروہ میں شامل کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مخالفین سے کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، واضح حق پر ہوں۔ صرف میرا کلیم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بینہ کا لفظ بانا یبینو سے ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد وہ حجت اور دلیل ہوتی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، یعنی جس سے حق بھی واضح ہو جاتا ہے اور باطل بھی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، آپ ان سے کہہ دیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ایک واضح شریعت پر ہوں، ایک صحیح ملت پر ہوں، ایک صحیح دلیل پر ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی تم نے ایک تو یہ کہ اس دلیل کو جھٹلا دیا، دوسرے یہ کہ تم نے اپنے رب کو جھٹلا دیا، اور ایک دور کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جو اس انکار کے نتیجے میں آئے گا، کیونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو دین میرے پاس بذریعہ وحی بھیجا ہے اس کی حقانیت کا، سچائی کا مجھے پورا پورا یقین ہے، اگرچہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو، تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ عام طور پر حق پر قائم انسان کا یا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، یا اس کو کوئی عیب لگاتے ہیں، یا اس کے بات میں خلل ڈالتے ہیں۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کفار نے کہا کہ تم اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس میں شور مچا دو، کیونکہ ان کے پاس اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں تھی، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسی کو ختم کر دو، اور تو کچھ ہے نہیں، بس اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو جو لوگ کسی بات کی دلیل نہیں رکھتے اور سچی دلیل کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تو اس کے بعد ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ تکذیب کرتے ہیں، طرح طرح کے عیب لگا کے بدنام کرتے ہیں۔ حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہر زمانے میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، جھوٹا ثابت کرنے لگتے ہیں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ۔ پھر فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب۔ تستعجلون کا روٹ عجلہ ہے، عجلہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس کا عجلت کہتے ہیں ہم اردو میں، جلد بازی۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے یہ شیطان سے ہے، اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی جو ہے بے سوچے سمجھے فیصلہ کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوتا۔ تو کفار نے بارہا قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جلدی عذاب مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ مانگو۔
ابو جہل نے بھی کہا تھا اے اللہ اگر یہی حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ صاد میں، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی ہمیں دے دے، جو عذاب ہم نے قیامت کے دن دیکھنا ہے وہ دنیا میں ہی بھیج دے۔ کس قدر کم عقلی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے مانگے تو خیر مانگے نہ کہ شر مانگے، لیکن ایمان والے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ شورى میں آتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس، یعنی عذاب کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اجر ثواب جزا سزا یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور حق کو باطل سے الگ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں، فوراً ہو جائے، ابھی ہو جائے، جلدی ہو جائے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی خوبصورت ہوتی ہے، وہیں پر ہی سجتی ہے، وہیں پر ہی اس کا فائدہ صحیح معنوں میں پہنچتا ہے۔ تو عام زندگی کے ہمارے امور ہوں حالات ہوں ان میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ تو حالات سے پریشان ہو کے موت مانگنے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں موت آ جائے، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس سے وہ اپنی کتنی آخرت کما سکتے ہیں۔ اگرچہ مشکل میں ہے ان کی زندگی، لیکن ان کی مشکل کا ہر دن ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو ثواب کے ذخیرے ان کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ قیامت کے دن بہت بڑے اجر کا باعث ہوں گے، کہ جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہم پہ بھی ایسی مصیبتیں آتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ لیکن دنیا میں چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے کہ بس یہ مشکل جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے، کیونکہ خلق الانسان من عجل، انسان عجل سے پیدا کیا گیا، وہ اس کی سرشت میں ہے، یعنی وہ اس کی ویکنس ہے، وہ ایسا کرتا ہی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے حکمت پر مبنی کرتا ہے، اور فیصلے کا سارا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کن فیکون ہوتی ہے۔ انسان کہتا اتنا آسان تھا، بس یہی تھا، اتنی سی دیر تھی۔ ہم وقت کے آنے سے پہلے، کام ہونے سے پہلے ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا ہو جائے گا، کیسے کیسے خوف، کیسے کیسے اندیشے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الحکم للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس۔ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، حق ہی بتاتا ہے، یعنی اپنے فیصلوں میں بھی وہ حق کی پیروی کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کے درمیان بہترین قاضی ہے۔ اس لیے بندوں کو اللہ کے فیصلوں پر اعتبار بھی کرنا چاہیے اور صبر سے انتظار بھی کرنا چاہیے۔ لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خطاب ہے، قل آپ کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، یعنی عذاب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا کہ آپ ان پہ عذاب نازل کر دیں، تو پھر میں تمہاری خواہش کے مطابق، تمہارے مطالبے کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہارا فیصلہ کر دیتا۔ لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا اور میں تو تمہیں ہلاک کر دیتا پھر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عذاب مانگنے والے جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگتے بھی ہیں، لیکن اس وقت پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی اسے پھیر نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے، اور قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔
اور عذاب دن یا رات میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ وہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ نے چونکہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنی حکمت کے تحت ایک فیصلہ کر رکھا ہے، تو ان کی باتوں سے گھبرا کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ ہم لوگ جب کوئی کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے شاید ٹھیک نہیں، کیونکہ ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے نا، تو اپنے اوپر بھی یقین اور اعتماد نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، تو پھر ہم اپنے فیصلے بدل بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا نپا تلا درست فیصلہ ہے، اور اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اپنے وقت پر ہی کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور جو چیز ہم جلدی مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں جلدی مل جائے تو بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں ایک تو کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کون ظالم ہے، کون غلط کام کر رہا ہے، چنانچہ وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں، ان کو ظلم کا بدلہ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ظالموں کے حال سے اللہ واقف ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اور یہاں ظلم سے مراد اپنی جان پہ ظلم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر، عذاب کو مؤخر کر کے انہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، اصلاح کا موقع دے رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی عذاب مانگے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ ناسمجھ کون ہوگا؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے کیا؟ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفاتح مفتح کی جمع ہے، مفتاح بھی کہا گیا ہے اس کو، اسم آلہ ہے، یہ مطلب ہے کنجی، چابی۔ مفتاح ہوتا فتح یعنی اوپننگ، یعنی جس سے کوئی چیز کھولی جاتی ہے۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں یعنی وہ رستہ جو غیب کی طرف جاتا ہے بس وہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ اور غیب وہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے ہمیں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، اس کو جان لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو غیب سے مراد اشیاء بھی ہوتی ہیں اور مانوی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے فرشتے، جنات، یہ فزیکل چیزیں ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ فزیکل سے مراد کہ ان کا وجود ہے، اور مانوی چیزوں میں جیسے وقت ہوتا ہے، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، قیامت کا وقت کسی کو نہیں پتا، تو یہ بھی غیب ہے۔ اور مختلف چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی غیب ہیں۔ اور یہاں اندہو کو پہلے لایا گیا، اندہو جو ہے ظرف ہے، مکان زمان دونوں ہو سکتے، پہلے اس لیے لایا گیا ہے کہ صرف اسی کے پاس ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے۔ اور مفاتح الغیب کیا ہے؟ کیا چیزیں جن کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے؟ ان میں ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ 5 چیزیں مفاتح الغیب میں سے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح الغیب 5، خزانہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، کیا زیادہ ہو جاتا ہے کیا کم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔
جو موسمیات والے ہیں وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں، اور بعض اوقات تو کہتے ہیں اسٹارم آ رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چوتھی بات، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ پانچویں چیز، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ آسمانوں کے غیب کے خزانے ہیں، جیسا کہ تقدیریں اور رزق۔ تقدیر کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور رزق بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تیسری چیز، ثواب و جزا، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب کو کبھی کبھی کتنی پریشانی ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ثواب بھی ہمیں ملے گا کہ نہیں، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، کوئی طریقہ ہو پتہ چلے کہ یہ قبول ہو گیا۔ نشانیاں دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن نہیں پتا، موت کے وقت کیا ہوگا نہیں پتا، قبر میں کیا ہوگا نہیں پتا، آخرت میں اعمال نامے میں سے کیا نکلے گا، کیا اخلاص کے ساتھ کیا اور کیا دکھاوے کے لیے کیا، اپنا بھی نہیں پتا ہمیں، کس وقت کہاں سے نیت خراب ہو جاتی ہے نہیں پتا۔ تو یہ غیب کی کنجیاں ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، یعنی ثواب اور جزا جو ہے اور ہمارا جو انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، سورۃ الاحقاف میں ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میں تو بس ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ چوتھی چیز مراد ہے عذاب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذاب کب آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سورۃ ملک میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔ پانچویں چیز، انسان کی عمر اور اس کے عمل کا آخری انجام نہیں پتا۔ بعض اوقات آپ دیکھیے اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی اولاد فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مریض ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس 2 ہفتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مر جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ کئی سال جیتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کس کی عمر کتنی ہے۔ حتیٰ کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی نہیں پتا ہوتا روح کب نکلے گی، کب تک سانس چلے گی، اللہ ہی کو پتا ہے۔ اور پھر ہمارے عمل کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ساری زندگی نیک کام بظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایسا غلط کام کرتے ہیں کہ جس سے انجام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی زندگی کھلنڈری ہوتی ہے لیکن آخری عمر میں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز، جو چیز وجود میں آنی ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، ہوگی تو کیسی ہوگی، اور جو نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو چیز ابھی وجود میں نہیں ہے، مثلاً آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی بہو ہوگی، کون ہوگی اللہ کی بندی، کہاں سے آئے گی، کب ہوگی، یعنی انسان بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، بالکل اندھیرے میں، پھر یکایک اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچہ پتہ نہیں کب ہوگا، اور پھر وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، پتہ نہیں میرے کتنے بچے ہوں گے، بچے زندہ کب تک رہیں گے، کیسے ہوں گے، نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ اگر انسان کو وقت سے پہلے پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ڈیورس ہے تو شادی نہ کرے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ایسے بچے جو فوت ہو جائیں گے یا بیمار ہوں گے تو انسان بچے ہی نہ پیدا کرے، نہیں پتا نا۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا۔ عندہ مفاتح الغیب، سارے راز اللہ کے پاس ہیں، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، وہ ہمارے رازوں کو جانتا ہے، ہم اس کے راز نہیں جانتے، وہ ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مخلوق میں سے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو اس پر مطلع کر دے۔ اسی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی تھی، آپ نے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دی تھی، تو وہ دراصل وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ مثلاً آپ کو مرنے کے بعد سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، حضرت فاطمہ کو آپ نے خوشخبری دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا نا، خود سے تو آپ کو نہیں پتا تھا۔ اسی طرح آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوگی، آپ نے فرمایا جو سب سے لمبے ہاتھوں والی ہے۔ آپ نے بعض صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر دی، عشرہ مبشرہ۔ پھر آپ نے کچھ فتوحات کی خبر دی کہ کون کون سے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، میری وفات، فتح بیت المقدس،
وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری پھیلتی ہے. مال کی اتنی فراوانی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دیے تو وہ خوش نہیں ہوگا. ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا. وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی. اب یہ آئندہ فیوچر میں جو ہونے والی تھی سب باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی اور آپ نے امت کو بتا دی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیب کو معلوم کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں. جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے یا لکیروں کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے یا کچھ اور چیزوں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. استخارہ اس سے الگ ہے. استخارے کا تو ہمیں خود حکم دیا کہ وہ غیب کی خبر نہیں ہے, وہ اللہ سے دعا ہے ایک طرح سے کہ یا اللہ اگر یہ چیز اس میں خیر ہے تو ہو جائے, نہیں تو نہ ہو. پھر بھی دعا قبول ہوئی تو ہی خیر ملے گی, کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا. بھئی آپ کا استخارہ قبول نہیں ہوا, سمپل سی بات ہے. آپ نے جو خیر مانگی تو آپ کو نہیں ملی, یا ہو سکتا ہے کہ یہی جو آپ کو ملا یہ آپ کے حق میں خیر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں خیر ہو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہی جانتا ہے جو بر و بحر میں ہے, خشکی اور سمندر میں ہے, یہ اسی کو پتا ہے. بحر کہتے ہیں بہت وسیع جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے. لیکس چھوٹے ہوتے ہیں, نہر دریا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن بحر بڑی جگہ. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھاری پانی ہوتا ہے جہاں وہ بحر کہلاتا ہے, اوشن. اور بر بحر کے مقابلے میں خشکی کی جگہ. مجاہد کہتے ہیں بر سے مراد جنگلات اور بے آب و گیا زمینیں ہیں, اور بحر سے مراد بستیاں اور شہر ہیں. اور ان دونوں مقامات پر جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. یہاں بر کا ذکر بحر سے پہلے کیا گیا ہے, جبکہ بر جو ہے بحر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہے, وسعت بھی زیادہ ہے, گہرائی بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو جگہوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے, کیونکہ انسان یا خشکی پہ ہوتا ہے یا سمندر پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ, ہر وہ چیز, کتنا زیادہ ہے اس کا علم. ایک تو وہ سارے راز جانتا ہے, غیب جانتا ہے, پھر یہ سب بھی جانتا ہے. پھر کچھ چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا جو گرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. دنیا میں کتنے پودے ہیں اور ان پودوں میں کتنے پتے ہیں, اور کس وقت کس درخت سے کس پودے سے کون سا پتا چپکے سے جھڑ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا. آپ اپنے باغ کے پتوں کو بھی نہیں گن سکتے, کہاں یہ کہ سارے پتوں کو, کوئی بھی اس کے مقابل نہیں. یعنی اگر ہم کوئی کہیں کہ بہت سے سائنٹسٹ مل کے تو اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کتنے پتے سال میں گرتے ہیں, وہ گن نہیں سکتے, کیونکہ پتے جب گرتے ہیں تو کبھی ہوا اڑا کے ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ نیچے گرے تو آپ ان کو گن لیں, اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. پھر جب درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو گننا مشکل ہے, ایک ایک ٹہنی کے ساتھ بہت پتے ہوتے ہیں. پھر کچھ پتے جلدی گر جاتے ہیں, کچھ پتے دیر سے گرتے ہیں, کچھ گرتے ہی نہیں ہیں. یہ سب وہی جانتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ذات پتوں کی حرکتیں جانتی ہے کہ کس وقت کون سا گر جائے گا, وہ تمہارے بھی سارے اعمال جانتا ہے. یعنی جن و انس کے سارے اعمال کی خبر ہے اس کو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے, زمین کی تہوں میں ہوتا ہے, یعنی بیج. اسی طرح بعضوں کا چٹان کے نیچے زمین میں سب سے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے, اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو یہاں زمین کے اندھیروں سے اندرونی حصہ زمین کا مراد ہے, اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر زمین کے کون کون سی تہیں ہیں, کہ کہاں جا کے پانی ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دانے کے بارے میں بھی جانتا ہے, کون سا دانہ کہاں گرے گا, کیا اگائے گا, اسے کون کھائے گا, سب اس کو پتا ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم جو بریڈ کا پیس کھا رہے ہیں یہ کس دانے سے بنا ہے, ہمیں تو دانے کی شکل بھی نہیں دیکھی, لیکن وہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس, نہ تر نہ خشک. علماء نے ان کے کئی معنی بیان کیے ہیں. رطب کا معنی پانی, اور یابس سے مراد جنگل. پھر رطب سے مراد زندہ چیز, یابس سے مراد مردہ چیز, ڈرائی. تیسرا رطب سے مراد مومن کی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے, اور یابس سے مراد وہ زبان جو ذکر نہیں کرتی,
خشک ہے، ایسے ہی ہے بس۔ اور چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ایک چیز اگر تر ہوتی ہے تو پھر وہ خشک بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی خشک ہونے کے بعد پھر تر ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پتا ہے کہ کس چیز پر کب تری آئی، کب خشکی آئی، اور کب دوبارہ سے وہ تر ہو گئی۔ جیسے بارشیں برستی ہیں، پہاڑوں پہ گرتی ہیں، پہاڑوں پہ تری آ جاتی، پھر سورج نکلتا ہے، خشک ہو جاتے ہیں، پھر بارش آ جاتی۔ یہ تبدیلیاں سب اس کے علم میں ہیں، وہ جانتا ہے۔ اللہ فی کتاب مبین، نہ صرف یہ کہ جانتا ہے مگر ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ قاف میں آتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، یعنی مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو مٹی جو کچھ کھا جاتی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ کرنے والی ہے، یعنی ساری معلومات کو لکھنے والی ہے، جو اوپر نظر آتی ہے وہ بھی، جو اندر ہے وہ بھی، جو روشنی میں وہ بھی، جو اندھیرے میں وہ بھی۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ یقین دلانا کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تاکہ انسان اپنے اوپر چیک رکھے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جو میں نے کہا، جو میں نے کیا، سب اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے مجھے اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم واللہ بما تعملون بصیر واللہ بصیر بما تعملون، بار بار یہ باتیں قرآن میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی جانتا ہے، چھپا ہوا بھی جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور ہر انسان کی ہر بات ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے، اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تلاوت سنیے نا آیات کی۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني
نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ. الحمد للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا کامل ہے.